کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. باپ نے کہا حضرت کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہا تعجب ہو رہا ہے. باپ بیٹے کا چہرہ اتنا ملتا ہوا کہ اس نے کہا جناب آپ نے بھی چہرہ دیکھا کہ اندر کی بات سنیں گے تو اور زیادہ تعجب ہوگا. کہا اندر کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بڑے راز کی بات ہے اور تعجب کی بات بھی ہے. کہا جناب بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا حضرت میں پردیس جا رہا تھا کمانے کے لیے. میری بیوی مجھ سے کہنے لگی میرے سرتاج پردیس جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو وہ امید سے تھی، بچے کی پیدائش ہونے والی تھی. اس نے صدمے میں کہا تم تو جا رہے ہو، اسے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہتے حضور جب میں جانے لگا میری بیوی سے میرے منہ سے جملہ نکلا کہ میں اپنے اس بچے کو خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. او بھائی سنو تو صحیح، تم نے ایک لگژری گاڑی پہ اعتماد کیا، ایئر بیگ پہ اعتماد کیا، اپنی سیفٹی پہ اعتماد کیا، کمپنی کے دعووں پہ اعتماد کیا، تم نے ان کے انشورنس پہ بھروسہ کیا. اگر بھروسہ نہیں کیا تو مصطفیٰ اور خدا کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کیا ہے. ذرا سن تو صحیح، سیفٹی کارڈ کی وہ جو لیڈ ہوتی ہے وہ نہیں بچاتی ہے، بیلٹ نہیں بچاتی ہے. اگر بچاتا ہے تو خدا کا کرم بچایا کرتا ہے، خدا کا کرم بچایا کرتا ہے. کہتا حضور میں تو جانے لگا، پردیس گیا. بیوی نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے حوالے کیا. کہ یہ کہہ کے چلا گیا. میں کچھ دن کے بعد واپس پلٹا، چونکہ بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا تو میں واپس آ رہا تھا. ہر خیال میرے دل میں تھا بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھوں گا. میرا دل خوشی سے اچھالے مار رہا تھا. کہتا لیکن بستی میں پہنچا، اپنے ہی دروازے پہ تالا لگا پایا. میں نے لوگوں سے کہا لوگوں میں یہاں بیوی چھوڑ کے گیا تھا، کیا ہوا؟ میرے گھر میں تالا کیوں ہے؟ وہ کہتا حضرت عمر سے حضرت جی جب میں نے اتنا کہا میرے بستی والوں نے کہا تجھے گئے ہوئے کچھ دن ہو گئے تھے. اللہ اکبر. کہا پھر کہا 3 دن پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، ہم نے تیری راہ تک تو نہیں آیا، مجبوری میں ہم نے اسے دفن کر دیا. کہا میرا بچہ؟ کہا تیرا بچہ تو بیوی کے پیٹ ہی میں تھا، اسی کی پیدائش کے درد سے تیری بیوی انتقال کر گئی. اس کی چیخ نکل گئی، روتا رہا. کہا لوگوں بتاؤ تو صحیح، کم سے کم بیوی کی قبر پہ فاتحہ تو پڑھ کے آ جاؤں. یہ بیوی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، لوٹ کے آ گیا. جب واپس آیا رات میں پھر دل نے کہا، کہتا حضرت میرے دل نے کہا چل تو صحیح ایک بار اور چل کے فاتحہ پڑھ لے. کہتا میں شام کو فاتحہ پڑھنے گیا. میں جب واپس آنے لگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری بیوی کی قبر میں آگ لگ رہی ہے. کہا میں پریشان ہو گیا، بستر پہ آ کے لیٹا تو لیکن سوچنے لگا میری بیوی کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، کبھی بے پردہ نہیں نکلتی تھی، کبھی اس نے کوئی گناہ میرے سامنے ذاکر میں نہیں کیا، آخر اس کی قبر میں آگ کیوں ہے؟ کہا بس دماغ میں یہ بات آئی، میں نے پھاوڑا اٹھایا، قبر کھودنے چلا گیا، دیکھوں تو صحیح راز کیا ہے. کہتا حضور میں نے قبر کھودی، مٹی ہٹائی، ہٹانے کے بعد تختہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں میری بیوی کی قبر میں کوئی آگ نہیں ہے، کوئی چنگاری نہیں ہے، بلکہ کفن بھی سلامت تھا، بدن بھی سلامت تھا. کہتا ایت ہوئی یہ جو بیٹا آپ دیکھ رہے ہو یہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کے بیٹھا ہوا تھا. اس کی رونے کی آواز آئی، میں قبر میں اتر گیا، میں نے بچے کو گود میں اٹھایا، باہر نکلا. میں نے کہا باہر میرے مالک یہ تیری قدرت ہے، تو نے قبر کے اندر بچا دیا بچہ. کہتے میں نے اتنا کہا آواز آ رہی تھی، نادان بھول گیا جب تو گھر سے چلا تھا تو تیری بیوی نے کہا تھا اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو نے کہا تھا خدا کے حوالے. رب نے کہا آواز آئی، نادان صرف بچہ ہمارے حوالے کیا تھا، ہم زندہ لوٹا رہے ہیں. اگر بیوی ہمارے حوالے کر دیتا تو ہم بیوی بچہ دونوں تجھے زندہ واپس کر کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی محمد حماد رضا صاحب، مفتی محمد سلیمان رضا صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نکلا کرو نا تو بائے بائے کہہ کے نہ نکلا کرو، فی امان اللہ کہہ کے نکلا کرو. بے شک سبحان اللہ. یہ بول کے نکلو گے خدا کی قسم 25 کروڑ کی گاڑی وہ سیفٹی نہیں دیتی جو مدینے والے کے فرمان میں سیفٹی تھی. سبحان اللہ. تو حفاظت کی ذمہ داری حضور نے لی ہے، وہ کوئی نہیں لے سکتا. اس لیے کہ یہ مشینوں سے دیکھتے گئے، حضور مدینے سے دیکھتے. ان کی دیکھ میں ان کی دیکھ میں بڑا فرق ہے. یہ ان کو دیکھ کے یہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی یہ وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک میرے حضور دیکھتے. بچنا چاہتے ہو تو دین کے اصول پہ پابند ہو جاؤ. کریں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. اور باپوں سے گزارش ہے دھوکے دھڑی میں بھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرنا. کتنا بھی غصہ آ جائے تو باپ ہے برداشت کر لے. اگر تو نے بد دعا کر دی تیری زبان کا ایک ایک جملہ پتھر کی لکیر ہوتا اولاد کے حق میں. اگر تو نے کہہ دی کہ جا تیری صورت نہیں دیکھنی تو پھر وہ آنا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو لپٹ کے آئے گا کفن میں. اس لیے خدا کے واسطے باپوں سے گزارش ہے مذاق میں بھی بد دعا نہ دینا. کتنا بھی غصہ آ جائے اولاد کو بد دعا نہ دینا، اس لیے کہ وہ تیرا ہے.
مرے گا تو تجھے درد ہوگا، ٹوٹے گا تو تجھے رونا ہے، پھوٹے گا تو تجھے تکلیف ہوگی. ہاں اس لیے کبھی اولاد کو بد دعا نہ دینا. باپ بیٹے کا رشتہ اتنا بڑا ہے، رب نے قرآن میں قسم یاد کی ہے. اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس رشتے کو نبھا کے دکھائیں، نبھا کے دکھائیں. کل تک انہوں نے ہماری خدمت کی تھی، آج ہم ان کی کریں گے. بولو انشاءاللہ، زور سے بولو. اپنے ماں باپ کی عزت کرو، رشتوں کی قدر کرو. یہ اتنے بڑے بڑے علماء آئے ہیں، اللہ ان بزرگوں کی آمد کے صدقے میں حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ کریم مرحومین کی مغفرت فرما دے آمین. اور ان کو اپنے جوار خاص میں جگہ عنایت فرمائے. آمین. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھروں کی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.